جو نیکسٹ لیکچر ہم نے اپنا سٹارٹ کرنا ہے اس کا جو نام ہے وہ ہے پروڈکٹ سروس اینڈ برانڈس، اور کسٹمر ویلیو اس میں کیسے بلڈ کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ پروڈکٹ کیا ہوتی ہے، پروڈکٹ کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں، اس کے لیولز کون سے ہیں، اس کے علاوہ جو ریلیونٹ ڈیسیژن میکنگ ہے کمپنیز کی وہ اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے، اور برانڈنگ کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے سروس مارکیٹنگ کے کچھ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے ہم لوگ اس سیکٹر میں۔ سب سے پہلے تو ذکر کرتے ہیں کہ جی پروڈکٹ کیا چیز ہے۔ پروڈکٹ is anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a want or need۔ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہم لوگ مارکیٹ میں آفر کر سکیں اپنے کسٹمر کو، اس کا پیچھے پرپس کیا ہوگا؟ پرپس یہ ہوگا کہ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ کی اٹینشن کیپچر کرے، اٹینشن کیپچر کرنے کے بعد لوگ اس کو اکوائر کریں، خریدیں، بائی کریں، اس کے بعد اس کو استعمال کریں، اور الٹیمیٹلی اپنی کسی نہ کسی ضرورت کو جو ہے وہ سیٹسفائی کریں، ضرورت کو پورا کریں، اس چیز کو ہم لوگ پروڈکٹ کہتے ہیں۔ ہم لوگ پروڈکٹ میں ہماری گڈس بھی آ جاتی ہیں۔ گڈس سے مراد ہماری جو ٹینجیبل آئٹمس ہیں، ٹھیک ہے، لائک اے ٹیبل، اے موبائل فون، اے لیپ ٹاپ، اے ٹی کپ، اے صوفہ، ٹھیک ہے، اور کوئی ڈیکوریشن پیس ہے، یہ چیزیں گڈس ٹینجیبل آئٹمس ہیں، یہ آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سروسز آ جاتی ہیں۔ سروسز سے مراد کہ وہ والی پروڈکٹس جو کہ فزیکل ایگزسٹنس نہیں رکھتی، فزیکل ایگزسٹنس نہیں رکھتی، وہ آپ کی جو ہے نا وہ سروسز میں آ جاتی ہیں۔ لائک ایک ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے تو جو ٹیچنگ ہے وہ ایک سروس ہے۔ ایک ڈاکٹر آپ کو چیک کر رہا ہے تو ڈاکٹر کی جو آپ کے ساتھ پرسکرپشن آپ کو کرے گا، پرسکرائب کرے گا، وہ ایک سروس ہے۔ ایک باربر آپ کی کٹنگ کر رہا ہے، وہ ایک سروس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اچھا اب پروڈکٹ میں پرسنز بھی آتے ہیں، پلیس، آرگنائزیشن، آئیڈیاز اور مکسچر آف دیز، ٹھیک ہے۔ اب پرسن سے کیا مراد آ سکتا ہے کہ جی پرسن سے مراد کوئی سلیبریٹی ہے، ٹھیک ہے، کوئی سلیبریٹی کسی ایک پرٹیکولر ایونٹ کے لیے آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی پروڈکٹ میں آئے گی۔ پلیس، کوئی جگہ بھی اس میں آ سکتی ہے، لائک کوئی ہسٹوریکل پلیس ہے، کوئی ٹورزم کی ٹورسٹ اسپیس ہے، پلیس ہے، ٹھیک ہے، وہی پروڈکٹ کا ایسا ہوتی ہے۔ آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی آپ کے جو ہے نا وہ پروڈکٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آرگنائزیشن کیسے ہو سکتی ہیں؟ جیسے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل ہے، ٹھیک ہے، وہ اٹ سیلف ایک پروڈکٹ ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن ہے، وہ اٹ سیلف ایک پروڈکٹ ہے۔ ادارہ بیسیکلی ادارہ جو ہے نا وہ بھی ایز اے آ سکتا ہے، ہمارے پاس ایز اے پروڈکٹ آ سکتا ہے۔ آئیڈیاز ہیں، کوئی نیا آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کسی کو کوئی ڈفرینٹ سروس پرووائڈ کرتے ہیں بیسڈ آن سرٹن آئیڈیاز، وہ بھی پروڈکٹ کے حساب بنتے ہیں۔ یا ہم ان کو کلیکٹیولی ایز اے مکسچر ہم لوگ ان کو یوز کرتے ہیں، اٹ از کالڈ پروڈکٹ، ٹھیک ہے۔ پروڈکٹ جو ہے مختلف چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے، ڈفرینٹ اس کی ٹائپس ہیں، وہ میں نے بھی آپ کو بتائی ہیں۔ اب دیکھیں ایونٹ کا انہوں نے جو ہے نا وہ اگزامپل دی ہوئی ہے۔ یہ ایک آپ وہ دیکھ رہے ہیں باسکٹ بال ہے، یہ کوئی باسکٹ بال کی کوئی ایسوسیشنس ہیں، ان کی کوئی چیمپئن شپ ہے، وہ آ سکتے ہیں۔ کوئی کرکٹ میچ ایک ایونٹ ہے، وہ آ سکتا ہے۔ کوئی میوزیکل کانسرٹس ہے، وہ ایونٹ ہے، وہ آ سکتے ہیں۔ پلیس کا یہاں پہ پلیس کا لکھا ہوا ہے، یہ کوئی بیچ ہے وہ آ سکتا ہے، کوئی ٹورسٹ اسپاٹ ہے، کوئی ہلی ایریا ہے چاہے ناردرن ایریاز میں، یا کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پلیس جو ہے یہ بھی آپ کا اس کا ایک حصہ ہے، پروڈکٹ کی ایک ٹائپ ہے۔ آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں تو کوئی نئی پروڈکٹ اگر آپ نے متعارف کروائی ہے یا نیا آئیڈیا آپ پریزنٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وی آر ٹرائنگ ٹو پرووائڈ دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ، ٹھیک ہے، ابھی وہ جسٹ ایک آئیڈیا کی حد تک ہے، وہ آئیڈیا بھی آپ کا جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے پروڈکٹ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں آپ کی گڈز اور سروس کی، تو میں پہلے دے چکا ہوں۔ یہ آپ کے پاس مزید کچھ جو ہے نا وہ ایگزامپلز تھیں اپنی اس کے پروڈکٹ کی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ سروس کے بارے میں مزید کچھ بتایا گیا ہے کہ سروس کیا چیز ہے۔ سروس سرچ فارم آف پروڈکٹ
that consist of activities, benefits or satisfaction offered for sale that are essentially intangible and do not result in the ownership of anything. सर्विस से मुराद जैसे मैं भी बताया, ये कोई इंटेंजिबल चीज़ है, ऐसी चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप पकड़ नहीं सकते आप, ठीक है वो, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है आपकी किसी न किसी नीड को सेटिस्फाई करती है। जैसे नीचे डॉक्टर का बताया, डॉक्टर किस नीड को सेटिस्फाई करता है कि इफ़ यू वांट टू सम सॉर्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, तो डॉक्टर जो है वो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। और जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, अब आप डॉक्टर को टच कर सकते हैं। डॉक्टर बेसिकली सर्विस नहीं, डॉक्टर सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर को जो है ना वो टेंजिबल हो सकता है, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जैसे वो आपको आपको कुछ चीज़ समझा रहा है, आपको कुछ चीज़ों की एहतियातन लिख के दे रहा है, कोई टीचर और टीचर आपको पढ़ा रहा है, टीचर सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर को जो है ना आप वो कर सकते हैं, अपना सर्विस प्रोवाइडर को आप पकड़ सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं, लेकिन सर्विस जो कि टीचिंग है, टीचिंग को आप लोग जो है ना फिजिकल टच नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम कहते हैं इंटेंजिबल है। और दूसरा एक ये भी चीज़ है कि ये ऑनरशिप जो है, ऑनरशिप इसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं होती। जैसे गुड्स थी ना, गुड्स में ये था कि मैं किसी ने अगर जो है मेरे से कोई डेकोरेशन परचेज़ किया या करना है, ठीक है, मैं डेकोरेशन का सेलर हूँ, मैं डेकोरेशन पीस प्रोवाइडर हूँ, तो आप जो है आएंगे अपनी मर्ज़ी का डेकोरेशन पीस मेरे से ख़रीदेंगे और डेकोरेशन पीस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो अब आप उस डेकोरेशन पीस के मालिक बन गए हैं और डेकोरेशन पीस आपके पास चला गया, मेरे पास नहीं है, मैंने उसके अपनी मलकियत आपको ट्रांसफ़र कर दी है। लेकिन सर्विसेज के मद में ऐसा नहीं होता। सर्विसेज की मद में ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। अगर एक टीचर जो है वो पढ़ा रहा है तो वो आप उसको आप जितना समझ लेते हैं, आप उसको उसकी बातों से जो चीज़ समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो रही है, दैट इज़ फाइन। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जितना इस टीचर ने पढ़ा दिया है मैं उसका मालिक बन गया हूँ। अब मालिक नहीं बने उसके, आपने उसके मुताबिक किसी एक कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझने की कोशिश की है आपने। मलकियत जो है ना, मलकियत ट्रांसफ़र नहीं होती सर्विसेज की फॉर्म में। अब आप जो है वो कटिंग करवाने गए बार्बर के पास, बार्बर ने आपकी कटिंग की, अब कटिंग कर दी, कटिंग करने के बाद वो जो कटिंग करने का जो प्रोसेस है वो तो जो ही आपकी सर्विस कंज्यूम हुई, साथ ही वो जो प्रोडक्ट है, वो जो सर्विस वो साथ ही वो भी ख़त्म हो गई। आप वहाँ से कुछ चीज़ जो सर्विस है अपने साथ घर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। अब सर्विस के केस में जो ऑनरशिप है, मलकियत है, मलकियत ट्रांसफ़र नहीं होती। ओके, अब ये जो मज़ीद इसमें एग्जांपल दी हुई हैं, कुछ आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्योर टेंजिबल गुड्स होती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है यहाँ पे दिखाया गया है, और इसमें जो कोको कोला का कैन है, बेवरेजेस हैं वो दिखाई गई हैं। अच्छा, अब प्योर सर्विसेज की बात करें, टीचर्स हैं, टीचर्स के बाद जो है ना आपका वो मेड है, मेड दिखाई गई। अब मेड जो है वो भी क्या करती है, आपके घर के जो मामलात हैं उनको जो है ना देखती है, लाइक बच्चों को संभालना है, कोई लॉन्ड्री करनी है घर की वगैरह, वो क्या करती है, वो भी सर्विस प्रोवाइड करती है, प्योर सर्विसेज हैं। अब कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ है इन दोनों का, कॉम्बिनेशन में है द वन स्टॉप फेशियल सलून। ये कोई फेशियल सलून है, ये कोई जो है ना, अब फेशियल सलून में अब ये बेसिकली वहाँ पे दो काम हो रहे हैं, हो सकते हैं। एक काम तो ये कि आप जाते हैं तो वहाँ पे कोई अपनी कोई खूबसूरती के हवाले से कोई ट्रीटमेंट भी करवाते हैं या करवा सकते हैं। दूसरा जो सैलून वाले हैं वो उनकी अपनी कोई प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, लाइक कोई चेहरे पे लगाने वाली कोई चीज़ है, कोई बालों में लगाने वाला कोई जो कोई कह लें कि ऑयल है, एनीथिंग, वो वहाँ पे वो भी सेल कर रहे हैं। और वो दोनों चीज़ें जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट भी गुड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कलेक्टिवली भी ये चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। आपकी जो प्रोडक्ट जो है उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, उसको उसकी एसेंस को समझने के लिए जो सबसे जो कह लेंगे जो बेसिक लेवल है जो प्रोडक्ट का, चाहे वो गुड्स है या सर्विस है, कुछ कोई भी चीज़ है, उसको हम लोग बोलते हैं कोर कस्टमर वैल्यू। इट इज़ व्हाट इज़ द बायर रियली बाइंग, कि कस्टमर परचेज क्या कर रहा है, कस्टमर जो है हमसे एक्चुअली में क्या परचेज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्चुअल प्रोडक्ट। टू डेवलप प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्यूचर,
ایکچوئل پروڈکٹ سے مراد ٹو ڈیولپ اے پروڈکٹ اینڈ سروس فیچرز، ڈیزائن، اے کوالٹی لیول، اے برانڈ نیم اینڈ پیکیجنگ. کہ آپ کسٹمر کو جو چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، جو اس کی پرابلم کا سلوشن پرووائڈ کر رہے ہیں اس کو، وہ پرابلم کا جو سلوشن ہے اس کے فیچرز کیا کیا ہیں، اس کا ڈیزائن کیسا ہے، اس کی کوالٹی کیسی ہے، اس کا جو برانڈ نیم، پیکیجنگ، اس کی جو ڈلیوری ہے، پروڈکٹ کی ڈلیوری، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکچوئل پروڈکٹ کے لیول میں آ جاتی ہیں. اب آ جاتا ہے ایگمنٹڈ پروڈکٹ. ایگمنٹڈ پروڈکٹ سے مراد آفرنگ ایڈیشنل کنزیومر سروسز اینڈ بینیفٹس. یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے عام طور پر کوئی آفٹر سیل سروسز جو چیزیں آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں پروڈکٹ کے ساتھ ہی وہ چیزیں آ جاتی ہیں. ابھی ہم ان کی ایگزامپلس بھی دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں آگے. یہ بلکہ دکھایا گیا آپ کو کور بیسک جو پروڈکٹ یا بینیفٹ بتایا گیا. سب سے بیسک لیول ہے کہ کسٹمر جو چیز پرچیز کر رہا ہے وہ بیسیکلی کس پرابلم کا سلوشن ہے. کسٹمر جو چیز پرووائڈ کر رہا ہے وہ کس پرابلم کا سلوشن ہے. لائک اگر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ کسی بندے کو پیاس لگی ہوئی ہے تو وہ کیا کرے گا، ہی وانٹ ٹو ڈرنک سم تھنگ جس سے اس کی جو پیاس وہ بجھ جائے. ٹھیک ہے. اب وہ ایسی جو چیز ہے وہ جوس بھی ہو سکتا ہے، وہ پانی بھی ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کا کوئی بھی ایلیمنٹ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے جو کہ ڈرنکیبل ہو. اب جو ہے اب آپ فار ایگزامپل ایک وہ پرووائڈ کرتے ہیں گنے کا رس، جو ہے آپ گنے کا رس آپ سیل کرتے ہیں. آپ بیسیکلی جو کور پروڈکٹ کے آفر کر رہے ہیں، کور پروڈکٹ آپ لوگ یہ والی آفر کر رہے ہیں کہ آپ ایک ایسا مشروب جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں جس سے جو کسٹمر ہے وہ اپنی پیاس بجھا سکے، اپنی جو گرمیوں میں جو پیاس کی شدت ہے اس کو کم کر سکے. اب نیکسٹ آتے ہیں اسی کو اگر ہم ایکچوئل پروڈکٹ کے زمانے میں دیکھتے ہیں تو ایکچوئل پروڈکٹ کیا ہے کہ جی آپ کا برانڈ کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی پیکیجنگ کیا ہے، پیکیجنگ کس طرح کی ہے، آپ کے پروڈکٹ کے فیچر کیا ہیں. ٹھیک ہے. اس کی کوالٹی کس لیول کی ہے، ڈیزائن کیا ہے. جو برانڈ نیم آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیکیجنگ کی جی ٹیٹرا پیک پیکیجنگ میں ہم لوگ گنے کا رس سیل کر رہے ہیں، یا سمپل گلاس میں ہم لوگ سیل کر رہے ہیں، یا ہم شاپر میں ڈال کے دے رہے ہیں. یہ آ جاتی ہے اس میں فیچرز میں چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ ٹھنڈا جوس پرووائڈ کر رہا ہے، گنے کا رس ٹھنڈا ہے یا نہیں ہے، یا اس میں ساتھ آپ نے کوئی پودینہ اور باقی جو چیزیں ہیں اس طرح کی جو اکثر ایڈیشنل چیزیں ہیں وہ آپ لوگ اس میں ڈال کے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. اس میں اس کی کوالٹی کیسا ہے، صفائی کا ایلیمنٹ کیسا ہے. یہ ساری کی ساری ایکچوئل پروڈکٹ کے جو لیول کی چیزیں وہ جس میں آ جاتی ہیں. اب آ جاتے ہیں اگمنٹڈ پروڈکٹ لیول. اگمنٹڈ پروڈکٹ لیول سے مراد ہے کہ اس کی ڈلیوری کیسی ہے اس کی. اب گنے کا جو رس ہے اس میں تو اگمنٹیشن اتنی زیادہ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسی کو اگر مزید سمجھنے کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اگر کوئی کسٹمر اے سی پرچیز کرتا ہے، اے سی پرچیز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس نے اے سی پرچیز کر لیا. کور پروڈکٹ کیا ہے کہ جو اس نے اے سی پرچیز کیا، اس نے ایک ایسی ڈیوائس پرچیز کر رہا ہے جس سے وہ اپنے کمرے کا ٹمپریچر جو ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے، سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی. سردیوں میں اس کا ہیٹنگ موڈ آن کر کے اور گرمیوں میں اس کا ایئر کنڈیشننگ موڈ جو ہے نا کولنگ موڈ آن کر کے. ابھی تو کور بینیفٹ ہو گیا. ایکچوئل بینیفٹ کیا ہے کہ جی آپ اے سی پرووائڈ کر رہے ہیں. اب وہ سپلٹ اے سی بھی ہو سکتا ہے، وہ ونڈو اے سی بھی ہو سکتا ہے، وہ چلر بھی ہو سکتا ہے جو اسٹینڈنگ ہوتے ہیں. ڈفرینٹ قسم کے اے سیز جو ہے نا وہ اس میں پاسبلی وہ پرووائڈ وہ آپ سے بائی کر سکتے ہیں آپ سے. اس کا ظاہر ایک ڈیزائن ہوگا، کلر ہوگا، پیکیجنگ ہوگی، اس کی جو ہے نا وہ فیچرز میں اس کا ہوتا ہے کہ اس کی ہوا کی تھرو کتنی دور تک اس کی ہوا جاتی ہے. یہ ساری کی ساری اس کی ایکچوئل پروڈکٹ کے اندر چیزیں آتی ہیں. اب آ جاتے ہیں اگمنٹڈ بینیفٹ، اگمنٹڈ پروڈکٹ اے سی کے کیس میں کہ جی اس نے پرچیز کر لیا کہ آپ اس کو پروڈکٹ ڈلیور بھی اس کے گھر میں ڈلیور بھی کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. اس کو کوئی وارنٹی یا گارنٹی بھی آپ اس کو آفر کرتے ہیں، اور کوئی آپ اس کو پیمنٹ میں کوئی ریلیکسیشن کرتے ہیں کہ جی کیش پیمنٹ کرنی ہے یا انسٹالمنٹ میں پیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کو گھر میں اسی انسٹال بھی کر کے دیتے ہیں، اس چیزیں ساتھ ایکسٹرا پرووائڈ کرتے ہیں یا نہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آفٹر سیل سروسز ہیں لائک کہ اگلے سال جب 1 سال مکمل ہو جائے گا تو ہم آپ کو اس کی فری سروس وغیرہ پرووائڈ کریں گے. اس آپ کی بائنگ کے اندر یہ اگر کانٹریکٹ کے اندر یہ چیز شامل ہے تو یہ 3 بیسک لیول ہیں آپ کی اس کا
प्रोडक्ट के, कोर, एक्चुअल और अगमेंटेड। आगे जो एग्जांपल दी हुई है, थोड़ी सी एग्जांपल है, पुरानी है, नोकिया के जो सिम्बियन फ़ोन होते थे उसके हवाले से। अब नोकिया का जो फ़ोन है N8, पुराना फ़ोन है। अब इसका जो है वो इसकी कोर प्रोडक्ट वैल्यू में देखें तो अगर इफ़ समवन इज़ बाइंग नोकिया N8, it means he is buying a device which can communicate through call or through messages. Simple. He is buying a device which can be used to communicate from one place to another through a message or through a voice call. ठीक है, अब ये कोर प्रोडक्ट है इसकी। इसी को हम अगर एक्चुअल प्रोडक्ट में देखें तो देखेंगे इसकी टेक्नोलॉजी कौन सी इसमें यूज़ हुई है, इसकी स्क्रीन के डायमेंशंस क्या हैं, इसकी क्वालिटी लेवल, कैमरा की क्वालिटी लेवल क्या है, इसका ब्रांड नेम क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट का वो हिस्सा है। कि जी एंड्रॉयड है, एल्युमिनियम की इसकी केसिंग है, ठीक है, इसमें डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, बैटरी जो है बैटरी का साइज़ इतना है, इसका कैमरा इतने मेगापिक्सल का है, इसमें रेडियो भी है, फलां चीज़ भी है, गेम्स भी हैं इसमें, ठीक है, और मैसेजिंग के लिए फलां जो है ना वो उसकी इतनी कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। ये जो है आपके एक्चुअल प्रोडक्ट का जो है ना वो लेवल है आपका। नेक्स्ट है अगमेंटेड प्रोडक्ट। अगमेंटेड प्रोडक्ट से मुराद है अब डिलीवरी के जी फ़ोन अगर कोई बंदा बाय करता है तो क्या वो, अब ये अगमेंटेड लेवल है, क्या वो किसी नोकिया की अपनी ही दुकान से परचेज़ कर सकता है, या कोई और रिटेलर है उससे भी परचेज़ कर सकता है, या वो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकता है, ऑन फ़ोन भी परचेज़ कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली। और इसकी कोई किसी किस्म के जब फ़ोन परचेज़ करने के बाद कोई एडिशनल इंस्टॉलेशन तो रिक्वायर्ड है या नहीं है, ये चीज़ें भी अगमेंटेशन में आती हैं। अब इसकी जो वारंटी है, आमतौर पर मोबाइल फ़ोन्स की 1 साल की वारंटी जो है वो मिलती है। देन इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज में कि जी अब इसकी कल को किसी किस्म की सर्विस करवानी है, कोई ऐसा कोई चीज़ है, वो भी इसमें आप साथ ऑफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसकी जो अगर कोई कस्टमर आपसे ये उधार में लेना चाहे तो आप इसके थ्रू क्रेडिट कार्ड पेमेंट या इन इंस्टॉलमेंट्स भी पेमेंट का ऑप्शन आप लोग प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते। ये आपकी अगमेंटेड प्रोडक्ट का हिस्सा है आपका।